ایک لڑکی کی شادی ہونے والی ہے، منگنی ہو گئی ہے، میں اس کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کر چکا ہوں، وہ خود میرے پاس بہرحال توبہ کرو استغفار کرو، اس کو بھی کہے کہ توبہ استغفار کرو، اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو اس کی زندگی کیوں برباد کرتے ہو؟ اب اگر یہ خام خواہ اعلان کرو بیچارے کی شادی، پھر اس سے کون شادی کرے گا؟ اب اللہ نے پردہ دیا ہے، اس سے کہیں وہ بھی توبہ کرے، آپ خود بھی توبہ کرے، اور اس بات پر اس کو مت اچھالو، نہ ورنہ اس کی زندگی برباد ہو جائے۔ عورت کو عمل ٹھہر جائے تو اس کے ساتھ میاں نہیں مل سکتے ہیں، ولادت کی رات تک مل سکتا ہے شریعت میں، باقی ڈاکٹر منع کر دیں کہ حالات ہوتے ہیں نا، بعض عورتوں کے حالات ہوتے ہیں کہ حمل گر جانے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ شریعت میں منع نہیں ہے۔ بلکہ یہودی کہتے تھے کہ اگر حمل میں مقاربت کرو تو بچہ جو ہے وہ احول پیدا ہوتا ہے، اس کی آنکھ پھری ہوئی ہوتی ہے، غلط کہتے ہیں۔ کوئی آدمی بچے پیدا نہ کر سکتا اور بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، اچھی بات ہے، تاکہ وہ بیچاری تو نسل سے معروف نہ ہو، کیونکہ اگر وہ شادی دوسری نہیں تو کہاں اس کو اولاد کے مانا، تم نے تو اس کی نسل ہی ختم کر دی۔ اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے شریف آدمی کا کہ آرام سے طلاق دے کے ایک طرف ہو جائے۔ اما حوا کا حق المہر کتنا تھا، ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ نے بغیر حق المہر کے نکاح کر دیا۔ تم اپنی حق المہر کا فکر کرو، اما حوا کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ نے نکاح، تو خطبہ ہی نہیں ہوا، نکاح ہی نہیں ہوا، مولوی نہیں آیا، گواہ بھی نہیں آئے، جب خدا نے خود کہہ دیا کہ تمہاری بیوی ہے بس ختم۔ میں مکے میں رہتا ہوں، مجھے سڑک سے 5 ریال ملے ہیں، غریب ہو تو استعمال کر سکتے ہیں، غریب کو دے دو۔ حرم میں پودینے والا قہوہ ملتے ہیں، آپ حالت میں پی سکتے ہیں۔